ضیاء الحق طیارہ حادثے سے متعلق جس طرح حقائق چھپانے اور ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تخریب کاری کی واردات تھی۔ مثال کے طور پر پاک فضائیہ انویسٹیگیشن بورڈ کے ایک رکن کیپٹن ظہیر الحسن زیدی کے ہاتھ کچھ ثبوت لگے تو انہیں کورٹ مارشل کی دھمکیاں دی گئی۔ امریکی حکومت نے اپنے سفیر اور دفاعی اتاشی کے مارے جانے کے باوجود ایف بی آئی کو تحقیقات کرنے سے روک دیا۔ مرنے والے امریکیوں کی بیگمات کو کسی سے بات کرنے کی اجازت تک نہ ملی۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین نے تخریب کاری کے اس منصوبے کا پول کھول دیا تو یہ کہہ کر اسے کھڈے لائن لگا دیا گیا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ یہ سب اقدامات کس طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس سازش میں کون ملوث تھا؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں اس حوالے سے تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ برطانوی اخبار دا سنڈے ٹائمز میں 24 اگست 2008 کو سائمن ہینڈرسن کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کا عنوان تھا پاکستان's ڈاکٹر نیوک bids فار دا پریزیڈنسی۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس جہاز پر سینٹریفیوج چین لے کر گئے اس کے پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایک ساتھی کو بتایا کہ انہیں ضیاء الحق سے نفرت ہے کیونکہ وہ علامہ عارف الحسینی کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اب جب بھی جنرل ضیاء الحق نے میرے ساتھ سفر کیا وہ اس کا آخری دن ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاون پائلٹ ساجد نے بھی گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی ماں کو کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑے مشن پر روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن ہو یا پھر کو پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود، یہ دونوں شیعہ نہیں بلکہ سنی تھے۔ اس وقت اخبارات میں کو پائلٹ کا نام سجاد حسین بتایا گیا، حالانکہ ان کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود ہے۔ ان کے والد چودھری عبدالرشید کو بھی حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی گئی مگر کچھ دن بعد چھوڑ دیا گیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود جو جناح پارک رحیم یار خان کے رہنے والے تھے، ان کے دونوں بھائی ڈاکٹر خالد مسعود اور ڈاکٹر ساجد مسعود امریکہ منتقل ہو گئے اور ان کے والد چودھری عبدالرشید نے 2013 میں امریکہ میں ہی وفات پائی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود کے جڑواں بیٹے علی ساجد اور احمد ساجد پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کے بعد کو پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود ہی نہیں بلکہ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ ایئر کموڈور اقبال احمد سید نے بھی اپنی کتاب مشہور فضائی حادثے میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے جہاز میں سوار کسی فرد نے مذہبی یا سیاسی نصب العین کے تحت خودکشی کر لی ہو، لیکن اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت میسر نہ آ سکا۔ ویسے بھی معاون پائلٹ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کیے بغیر یک طرفہ طور پر فلائٹ کنٹرول حاصل کر لینا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح کی کشمکش کی صورت میں ہنگامہ آرائی اور چیخو پکار سنائی دیتی، لیکن کاکپٹ میں خاموشی اور میڈے کال نہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس قسم کی مہم جوئی نہیں تھی۔ اگر پائلٹ ملوث نہیں تھے تو پھر سبوتاژ اور تخریب کاری کی یہ کارروائی کیسے انجام کو پہنچی؟ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ کی سفارش پر جب ملبے کا کیمیائی تجزیہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد یعنی پنسٹیک کی الیکٹرانک مائکروسکوپک لیبارٹری میں کیا گیا تو اس میں ایسے اجنبی کیمیکلز جو فیول لیبریکنٹس میں موجود نہیں ہوتے وہ غیر معمولی مقدار میں پائے گئے۔ مثال کے طور پر رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اس میں پینٹا ایریتھریٹول ٹیٹرا نائٹریٹ یعنی پی ای ٹی این کی واضح مقدار موجود ہے۔ پی ای ٹی این دراصل ایک دھماکہ خیز مواد ہے جو تب سے اب تک کئی دہشت گرد حملوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی منی اور فاسفورس جیسے کیمیکلز جو عام طور پر طیاروں کے ڈھانچے یا ایندھن میں موجود نہیں ہوتے مگر کیمیائی تجزیے میں ان کی موجودگی بھی سامنے ہے۔ انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ پاک ون کے عملے کو فوری طور پر بے سود اور بے ہوش کرنے کے لیے اعصاب شکن گیس کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ کیمیکل ایجنٹ جسے نرو گیس بھی کہا جا سکتا ہے، اسے سیکیورٹی حکام کی نظر میں آئے بغیر کسی تھرمو فلاسک، مشروبات کے لیے استعمال ہونے والے ٹن پیک،
गिफ्ट आइटम्स या फिर एरिसोल कैंस में बआसानी जहाज पर ले जाया जा सकता है। दौरान परवाज इस केमिकल एजेंट को मैन्युअली, ऑटोमेटिकली या फिर रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। ये काम कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी किसी आम गैस जो बेरंग, बेबू और बेजायका होती है उससे भी लिया जा सकता है, और किसी निहायत सोफिस्टिकेटेड गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जो कीमियाई तजिए में जाहिर ना हो। कार्बन मोनोऑक्साइड की खून में सराइत कर जाने की सलाहियत ऑक्सीजन के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा है। ऐसी मोहलक गैस का असर इस कदर शदीद होता है कि इंसान को संभलने और गैस मास्क पहनने की मोहलत ही नहीं मिलती, और 30 सेकंड्स में उसके एसाब मफलूज हो जाते हैं और फिर मौत वाक़े हो जाती है। क्रैश साइट पर दस्तयाब शवाहिद से ये बात भी साबित हो गई कि जब त्यारा जमीन पर गिरा तो जहाज के अमले ने गैस मास्क नहीं पहने हुए थे। C-130 त्यारे के मलबे से मिलने वाले जले हुए आम के छिलके और बीज भी कीमियाई तजिए के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन पर फास्फोरस, क्लोरीन और एंटीमनी की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। जनरल ज़ियाउल हक के लिए हमेशा 2 C-130 त्यारे रखे जाते थे और वो उनमें से किसी एक में सफर किया करते थे, मगर चूंकि बहावलपुर में सिर्फ एक C-130 त्यारा ही लैंड कर सकता था, इसलिए बैकअप त्यारा वहां मौजूद ना था। और फिर बताया गया कि पाक 1 का कार्गो डोर खराब हो गया, जिसे ठीक करने के लिए तकनीकी अमला वहां त्यारे के पास घंटों मौजूद रहा। इस दौरान किसी भी वक्त ये एसाब शिकन गैस बआसानी जहाज में मुंतकिल की जा सकती थी। पाक फजाइया की इस रिपोर्ट और मुतल्लिका शख्सियात के बयानात से ये बात मुकम्मल वसूख के साथ कही जा सकती है कि 17 अगस्त 1988 को पाक 1 का तबाह होना कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी साजिश थी जिसमें गैर मुल्की नहीं बल्कि मकामी किरदार भी मुलव्वस थे। पाक बहरिया के साबिक सरबराह और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल इफ्तिखार सिरोही अपनी खुद नविश्त ट्रुथ नेवर रिटायर्स के सफ़ा नंबर 342 पर लिखते हैं कि त्यारा हादसा सोची समझी आलमी साजिश थी, जिसे तवील मनसूबाबंदी के बाद मकामी अफराद के जरिए पाया तकमील को पहुंचाया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तहकीकात नतीजा खेज साबित ना हो सके, FBI की टीम को रोका गया, पोस्टमार्टम ना होने दिया गया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट को दबाया गया, और फिर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि इन्वेस्टिगेशन हो ही ना सके। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में एक वज़ीर मुमलिकत से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि त्यारा हादसे की वजूहात से मुतल्लिक अल्लाह से ही रजू किया जा सकता है। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और रिटायर्ड नेवल चीफ एडमिरल इफ्तिखार सिरोही के मुताबिक ग्रुप कैप्टन ज़हीरुल हसन ज़ैदी सबसे पहले जाए हादसा पर पहुंचे और तबाह होने वाले जहाज के कुछ हिस्सों के सैंपल लेकर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भेजे ताकि उनका तजिया किया जा सके। केमिकल एनालिसिस से मालूम हुआ कि त्यारा तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस केमिकल एनालिसिस को रिपोर्ट का हिस्सा न बनाया गया और ग्रुप कैप्टन ज़हीरुल हसन ज़ैदी, जिन्होंने ये सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भेजे थे, उन्हें कोर्ट मार्शल करने की धमकी दी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि एजाजुल हक के मुताबिक इंक्वायरी बोर्ड के एक रुकन ग्रुप कैप्टन ज़हीरुल ज़ैदी पुरज़म थे और उन्होंने मुबैना तौर पर सबूताज के मजीद सबूत ढूंढ निकाले थे। ग्रुप कैप्टन ज़ैदी अपनी इकट्ठी करदा मालूमात पर मबनी एक किताब लिखना चाहते थे और उन्होंने 90 की दहाई के वस्त में अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ बॉब वुडवर्ड से रब्ता किया था, जो मशहूर किताबों प्लान ऑफ अटैक, बुश एट वार और ऑल प्रेसिडेंट्स मैन के मुसन्निफ हैं, ताकि उन्हें किताब का खुलासा दिया जाए और शोहरत याफ्ता लिखारी से किताब एडिट करवाई जाए। मगर जब तक वो पाकिस्तान वापस आए, उनकी रिपोर्ट पेंटागन के जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुंच चुकी थी। उन्हें बुलाया गया और शदीद तनकीद और दबाव के जरिए खामोश करवा दिया गया। पाक फजाइया के इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस वाकया की क्रिमिनल इंक्वायरी करवाई जाती तो साजिश का सुराग लगाया जा सकता था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा गुलाम सरवर चीमा ने कहा, ज़ियाउल हक के त्यारे के हादसे की तफ्तीश अब अपनी मौत आ पहुंच चुकी है, बल्कि दफन भी की जा चुकी है। अगर किसी को इसकी मजीद तफसील जानने में दिलचस्पी हो तो वो दूसरे जहान टेलीफोन करके मालूम कर सकते हैं। बाद सिविल सर्वेंट फतेह खान बंदियाल की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बना। FK बंदियाल, जिनके साहबजादे जस्टिस उमर अता बंदियाल बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो दस्ते कातिल का सुराग लगाने में नाकाम रहे। शुजात कमीशन बनाया गया
جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن نہ تو ان کمیشن کی رپورٹ سامنے آئیں اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کیسے تباہ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر امریکی حکام نے بھی اس تفتیش میں دلچسپی ظاہر نہ کی، حالانکہ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور فوجی مشن کے سربراہ بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم اس طیارے کے گر کر تباہ ہونے کے باعث مارے گئے۔ جب پاک فضائیہ کی طرف سے انکوائری بورڈ تشکیل دیا گیا تو امریکہ سے 6 فوجی افسروں پر مشتمل ٹیکنیکل اسسٹنس اور ایڈوائزری ٹیم تو پاکستان آئی، لیکن ایف بی آئی نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق پاکستان کا رخ نہ کیا۔ 1984 کے کمپریہنسو کرائم کنٹرول ایکٹ کے مطابق جہاں کہیں بھی کوئی امریکی شہری مارا جائے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن تحقیقات کے لیے ضرور وہاں پہنچتی ہے، مگر اس طیارہ حادثے کے حوالے سے پراسرار خاموشی اختیار کی گئی اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ امریکی وزیر دفاع جارج شلز نے بذات خود ایف بی آئی کو پاکستان جانے سے روکا تھا۔ اس طرح کے اقدامات سے ان خدشات کو تقویت ملی کہ شاید امریکہ خود تخریب کاری کے اس واقعہ میں ملوث ہے، کیونکہ جہاد افغانستان میں جنرل ضیاء الحق سے جو کام لینا تھا وہ ٹاسک مکمل ہو چکا تھا اور اب انہیں راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ پاکستان بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ امریکہ گئے تو انہوں نے مسز رافیل سے ملاقات کر کے تعزیت کرنی چاہیے، مگر امریکی حکام نے انہیں ملاقات کی اجازت نہ دی اور معلوم ہوا کہ مرنے والے امریکی سفیر کی بیوی کو جان بوجھ کر تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان دونوں ہی کے خاندان ہرکولس C-130 بنانے والی امریکی کمپنی لاک ہیڈ پر ہرجانے کا مقدمہ دائر کرنا چاہتے تھے۔ اعجاز الحق اور ہمایوں اختر کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے تھے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ ثابت کریں کہ طیارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ہمیں امریکی انٹیلیجنس برادری میں جنرل اختر عبد الرحمان کے دوستوں نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ حالات پر نظر رکھیں، آپ لوگوں کو اس ملک میں رہنا بھی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں ایک وکیل ایف لی بیلی تک بھی رسائی حاصل کی، جنہوں نے اعجاز الحق کے مطابق تفصیلات سننے کے بعد اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا۔ کچھ دن کے بعد فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے سربراہ نے انہیں لنچ پر دعوت دی، جو انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس وقت تک مرحوم سفیر آرنلڈ رافیل کی اہلیہ نینسی ایلی رافیل اور بریگیڈیئر واسوم کی اہلیہ دونوں نے ہی سچ کی تلاش میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کے خاندانوں کا ساتھ دینے کا اظہار کیا تھا۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ پھر اچانک بیلی نے ہمارے فون اٹھانے بند کر دیے، نینسی نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا اور پھر دوبارہ ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، چنانچہ ہم بھی اس معاملے سے دستبردار ہو گئے۔ امریکہ کے اس معاملے میں مشکوک کردار کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ 16 اکتوبر 1988 کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی امریکی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو یہ خبر فیڈ کر دی کہ رپورٹ کے مطابق جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہوا ہے۔ چنانچہ 14 اکتوبر 1988 کو نیو یارک ٹائمز میں خبر شائع ہو گئی کہ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق طیارہ مال فنکشن کے باعث حادثے کا شکار ہوا، مگر جب 16 اکتوبر 1988 کو پاکستان نے یہ رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی تو پتہ چلا کہ یہ تخریب کاری کا ایسا گھناؤنا واقعہ ہے جسے طیارے کے اندر سے ہی بروئے کار لاتے ہوئے پاک 1 کو تباہ کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے دیگر حکام بھی اس واقعہ کو حادثہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہے۔ امریکی وزیر خارجہ جارج شلز نے ایک بار ایف بی آئی کو تفتیش کے لیے نہ بھیجنے کے حوالے سے یہ وضاحت پیش کی کہ ہم حالات بگاڑنا اور خطے کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران بھارت میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین نے یہ دھماکہ خیز انکشاف کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ جنرل ضیاء الحق کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے افغان سیکرٹ سروس خاد اور بھارتی ایجنسی را کے ساتھ مل کر قتل کیا، جبکہ اس منصوبے کو پاکستان کے اندر سے بھی حمایت حاصل تھی۔ جان گنٹر ڈین جو منجھے ہوئے سفارتکار تھے اور بھارت سے پہلے بھی 5 ممالک میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ جب وہ بیروت میں امریکی سفیر کے طور پر تعینات تھے تو موساد نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ بچ نکلے۔ اب جب جان گنٹر ڈین نے یہ بیان دیا تو امریکہ واپس بلا لیا گیا اور ان پر یہ بیان واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جب جان گنٹر ڈین یہ بیان واپس لینے پر تیار نہ ہوئے تو انہیں یہ کہتے ہوئے برطرف کر دیا گیا کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، مگر جان گنٹر ڈین تا دم مرگ اپنے اس موقف پر قائم رہے۔
वफात के बाद उनकी ग्रैंड डॉटर लॉरा डीन ने भी तस्दीक की कि उन्हें 17 अगस्त 1988 को तबाह होने वाले त्यारे से मुतल्लिक बात करने पर बरतरफ किया गया था। बाद अज़ां रोनिन बर्जमैन की एक किताब शाये हुई, राइज एंड किल फर्स्ट। इस किताब में इसराइली सीक्रेट सर्विस की हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग से मुतल्लिक तफसील बयान की गई है और ज़ियाउल हक त्यारा हादसे के हवाले से साबिक अमरीकी सफीर जॉन गुंटर डीन के मौक़िफ़ की भी तस्दीक की गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक की त्यारा हादसे में पुरस्रार मौत के हवाले से शुरू किया गया ये तहकीकाती सिलसिला जारी है। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल गौरी को इजाज़त दीजिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।